الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، انسان کے اوپر آزمائشوں کا آنا، تکالیف کا آنا، بیماریوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اور یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے قرآن و سنت سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم فرمایا ان کو خالص اللہ کیا کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہی، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں کو چھوڑا، اور وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راستے میں تکالیف دی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتال کیا، اس وجہ سے ان کو قتل بھی کیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھی اللہ کے دین کے لیے، جو مسلمان بھی تکالیف اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے اور ان کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرماتے ہیں کہ میں گیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو رہا تھا، میں نے آپ کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ آپ تو بہت بخار میں تپ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو تیز بخار ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے تیز بخار ہے۔ تو یعنی پوچھا انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، کہ حضور نے فرمایا ہاں مجھے بخار ہے، اور مجھے جو ہے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، یعنی جتنا تم لوگوں کو ایک شخص کو بخار ہوتا ہے اس سے 2 گنا مجھے ہوتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ میرے مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں، مجھے زیادہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ما من مسلم یصیبہ اذی مرض، کہ جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ما من مسلم یصیبہ اذی مرض فیما سوا فما سواہ، کہ بیماری یا کوئی مصیبت یا اس کے علاوہ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، الا حط اللہ لہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو سیئات ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے، جیسے کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسا کہ درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے ناظرین تو درخت سارے پتے گرا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کو بیماری پہنچتی ہے یا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور مصیبت اس کو پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پریشانی پہنچتی ہے،
اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتے ہیں جیسے درخت کے اوپر سے پتے گر جاتے ہیں خزاں کے موسم میں، اور اسی طرح سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، یہ جو نصب سے مراد تھکاوٹ ہے اور وصب سے مراد دائمی مرض ہے، یعنی ما یصیب المسلم، جو بھی مسلمان کو جو من نصب یعنی کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، انسان تھک گیا ہے، سارا دن کام کر کر کے، مزدوری کر کر کے، محنت کر کر کے تھک کے چور ہو گیا ہے، من نصب ولا وصب، اور وصب سے مراد کیا ہے کہ ہمیشہ کی کوئی ایسی اس کو بیماری ہو گئی ہے، ایسی تھکاوٹ بیماری ہو گئی ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، ولا ہم، اور اس کو جو غم پہنچتا ہے، جو بھی غم ہے، ولا حزن، اور تکلیف، غم اور مصیبت، اور ولا اذن، اور کوئی تکلیف پریشانی، ولا غم، اور غم، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ جو کانٹا اس کو چوبتا ہے۔ دیکھیں نا، کانٹا کیا معمولی چیز ہوتی ہے کہ آدمی چل رہا ہے اور اس کو کانٹا چبھ گیا، تو الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی غم پہنچ گیا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی پہنچی، کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کوئی دائمی مرض ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، آج کل ہم کمپلین کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ کی کوئی جسم میں آرتھرائٹس ہو گیا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے بہت سالوں سے کمر کا درد ہے، میں اس درد کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کوئی آدمی ہے اس کو بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، وہ بستر پہ ہے۔ کوئی آدمی کو فالج ہو گیا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ کوئی آدمی ہے وہ غمگین ہے اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے عزیز و قارب کی طرف سے اس کو غم ملا ہوا ہے، کوئی پڑوسیوں نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے، کوئی مالی پریشانی، کوئی خاندانی پریشانی، کوئی جاب کی طرف سے پریشانی ہے، ہر طرف دیکھیں مسائل ہیں۔ ہر انسان، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے، دیکھیں آپ حضرات ہیں نا، وہ سمجھتے ہوں گے یہ عبدالوہاب ہے نا، عبدالوہاب کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ دنیا کا پرسکون ترین آدمی ہے اور اس کے اندر اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ میری کیا پرابلمز ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن اس کے ساتھ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے، اس کے ساتھ مال کے ایشوز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن اس کی بیوی کی طرف سے مسئلہ ہے، کسی کو شوہر کی طرف سے مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے مسئلہ ہے، کسی کو کاروبار کی طرف سے مسئلہ ہے، کسی کو جاب کی طرف سے، کسی کو نوکری، یعنی مختلف ہر قسم، ہر آدمی کا جو پریشانی ہے، اس کی جو مصیبت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں، سملر ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، میں اپنے بھائی صاحب سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار آپ تو ہر وقت بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، منسٹرز کے اندر، بیوروکریٹس کے اندر، اور ہر وقت ٹریول ہو رہا ہے، ادھر جا ادھر جا، پروٹوکول فلانا ڈھمکا، تو آپ لوگ تو بڑے مزے کرتے ہیں۔ کہنا کیا مزے ہیں یار، پریشانی، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ فلانا ڈھمکا۔ تو وہ میں نے کہا یار ایک آدمی جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ کے بھی، وزیر بن کے بھی، پرائم منسٹر بن کے بھی اس کو پریشانی نہیں ختم ہو رہی۔ تو لہذا ہر انسان کی ایک مختلف لیول کے اوپر پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آپ ہرگز نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کریٹ کیا ہے، اس دنیا کے اندر پریشانیاں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، غم بھی ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، یہ ساری اسی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں، اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب زندگی نہیں ہے، تو زندگی تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہوتا ہے، دیکھیں میں جو اپنی بات کر رہا تھا، میں نے ایک چیز کا سبق پڑھ لیا اور کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کروں کہ ہر چیز کو میں اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ تو ٹھیک ہے میرا اللہ، یعنی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی چیز بھی آتی ہے، فوراً آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کہتا ہوں اللہ ٹھیک ہے، تو راضی میں راضی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی راحتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں،
تو کوئی ایک تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آ گیا تو کوئی بات نہیں، صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو ہے اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو انسان صبر کرتا ہے، جو شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو صابر لوگ ہوتے ہیں، وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس کو سر میں درد شروع ہو جائے تو پورے خاندان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو لہذا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے پاس گئے، ام صائب یا مسیب ان کے پاس گئے۔ تو یہ بھی اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ تزفزفینہ، جو ام صائب ہیں خاتون تھیں، وہ تزفزفین، وہ کپ کپا رہی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا الحما، مجھے جو ہے بخار ہو گیا ہے، بہت سخت بخار ہے مجھے۔ تو اور ساتھ میں کہا بارک اللہ فیہا لا بارک اللہ فیہا، کہ اللہ اس بخار کے اندر سے برکت نہ دے، یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، یعنی کیا فرمایا؟ یعنی اس کو بخار کو برا بلا کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال لا تسبی الحما، کہ دیکھو بخار کو برا بلا مت کہو، فإنہا تذہب خطایا بنی آدم، کہ یہ تو بنی آدم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کما یذہب الکیر خبث الحدید، جیسے کہ جو لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بخار کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ تمہارے بنی آدم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیۃ، کہ مومن مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد، مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ جو بھی مومن مرد ہے، مومن ہے، وہ ہمیشہ، مرد اور عورت، وہ بالمؤمن والمؤمنہ، وہ اپنی جان یعنی بیماری کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ تو حال اس کا یہ ہو جاتا ہے حتی یلقی اللہ، کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وما علیہ خطیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی آزمائشوں سے گزرتے گزرتے جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، عجل لہ العقوبہ، تو اللہ تعالیٰ فی الدنیا، عقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرْ، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یعنی جب کوئی برائی اس بندے کے پاس پہنچنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يَوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس عذاب کو روک دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس کو اس کی گناہ کا بدلہ دے گا۔ یعنی اگر اس کو کوئی پریشانی آ رہی تھی اور وہ پریشانی نہیں ہوئی، اور وہ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کھاتے ہیں، فلانا کام، فلانا غلط کام، کچھ نماز نہیں، کوئی دینداری نہیں، اور صحت ٹھیک ہے، مزے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، او آپ بڑے زبردست۔ تو کیا ہے کہ جیسی کوئی پریشانی آ رہی تھی اللہ روک دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں مزے کرنے دو، آخرت کے اندر اس کا معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کے گناہ کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ دوسری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ مثل المومن کا مثل الزرع، کہ مسلمان کی مثال، مومن کی مثال اس کھیتی کی مثال کی طرح ہے۔ دیکھیں کھیتی نرم نازک ہوتی ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے، لا تزال الريح تمیلہ، جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی ہے، جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ جھک جاتی ہے، مائل ہو جاتی ہے۔ ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور جب اس طرح مومن کو جب آزمائش آتی رہتی ہے اور اس کو اللہ کے سامنے جھکاتی رہتی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہے، مومن جھک رہا ہے، تو وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور وہ اللہ کے ہاں سر تسلیم خم کرتا ہے، ٹھیک ہے میرے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْضِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ، کہ منافق کی مثال اس درخت کی سی ہے، صنوبر کی درخت کی سی ہے، جو اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک کہ اس کے کاٹنے کا وقت نہ آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ صنوبر کا درخت کھڑا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جب ہی گرتا ہے جب اس کو کاٹا جاتا ہے، اور کھیتیاں ہلتی رہتی ہیں، جھکتی رہتی ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہیں، نرم نازک۔ وہ کیا پریشانی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، پریشانیوں کو ان کی گناہوں کا اور ان کی سیئات کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری تھی اور بزرگیت اختیار کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے وہ ایک علاقے میں پہنچے اور رات ہو گئی اور بہت ٹھنڈ تھی، اور انہوں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے رہے۔ مسجد کا متولی آیا اور آ کر ان کو کہا کہ جی آپ مسجد سے باہر نکلیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے پاس رات کو قیام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو لہذا مسجد میں مجھے آرام کرنے دو، سردی بھی بہت ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بھئی، کچھ دن پہلے ایک شخص آیا تھا اور اس نے بھی یہی باتیں کی، میں نے اس کو رات کو آرام کرنے دیا، جب میں صبح آیا فجر میں تو وہ مسجد کی کئی چیزیں جو ہے وہ چرا کر لے گیا تھا، تو لہذا اس کے بعد سے اب ہم رات میں مسجد میں کسی کو قیام کرنے نہیں دیتے۔ تو انہوں نے اور اس سے منتیں کی کہ بھائی ابھی میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر ابراہیم ابن ادھم بھی آ جائے نا تو ان کو بھی رات یہاں ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں ابراہیم ابن ادھم؟ انہوں نے کہا نہیں، سب ایسے ہی کہتے ہیں، اور زبردستی ان کو جو ہے بہت سختی کے ساتھ مسجد سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تیرا گھر ہے اور تیرے گھر میں ہی مجھے ٹھہرنے نہیں دیا گیا، کیا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ تھوڑا سا اللہ سے گفتگو کی۔ تو آتا ہے ناظرین، بہت ٹھنڈ تھی اور وہ نکلے مسجد سے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک حمام ہے، وہاں پہ ایک شخص مزدوری کر رہا ہے، اور حمام جیسے ہوتے ہیں جو گرم پانی کرتے ہیں اور لوگ ان سے پھر وہ پانی لے کے نہاتے ہیں، وہ وہاں آ کے غسل کرتے ہیں، اس طرح کا حمام تھا۔ تو وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کے پاس گئے، اس کو جا کر سلام کیا۔ تو ناظرین اس نے سلام کا جواب نہیں دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اور پھر اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے تمہیں سلام کیا تھا، تم نے اس وقت مجھے جواب نہیں دیا بلکہ بعد میں جواب دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں کام کر رہا تھا، اور یہ جو کام تھا یہ میں ملازم ہوں اور میرے ذمے تھا اس کام کو ختم کرنا، تو اگر میں آپ کو سلام کا جواب دیتا، حال احوال لیتا، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا، تو یہ تو خیانت ہوتی، تو لہذا میں خیانت کرنا نہیں چاہتا تھا، میں نے کام ختم کر لیا، اب سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اس سے متاثر ہوئے، کہا کہ میں نے جب تمہیں سلام کیا تو تم میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، اور جب مجھ سے بات کرتے ہو تو ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو، مجھ سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے اور میں غافل ہوں اور میری موت آ جائے، تو لہذا میں ہر وقت چوکندہ رہتا ہوں اور اس بات کے لیے تیار رہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور میں متوجہ رہوں۔ تو امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے متاثر ہو، کہا یہ تو بڑا ہی کوئی اللہ کا ولی ہے، اور کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اتنی رات کو کام کر رہے ہو، تو اس وقت تو لوگ کام نہیں کرتے، اب تو عشاء کا رات کا وقت ہو گیا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں روزانہ جو کام کرتا ہوں، دن میں اگر کام کروں تو مجھے 1 درہم ملتا ہے،
اور آدھی رات کو کام کروں تو مجھے آدھا درہم ملتا ہے، تو میری ضرورت جو ہے وہ 1.5 درہم ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیوں؟ تو کہا کہ 1 درہم سے تو میں اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، جو میری بیوی بچوں کی ضرورت ہے اور ان کی جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، اور آدھا درہم یہ کہ میرا ایک مسلمان بھائی بہت اچھا دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں، تو آدھا درہم میں ان کے لیے کماتا ہوں اور ان کے اخراجات اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اس سے متاثر ہوئے اور کہا کہ اچھا تم ایک بات بتاؤ کہ کبھی کیا زندگی میں تم نے کوئی اللہ سے دعا مانگی ہو اور تمہاری وہ دعا ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں 20 سال سے اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس جگہ پہ تو مجھے یہ سعادت دے کہ جو اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم، وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کی خدمت کروں اور میرے ساتھ وہ وقت گزاریں، تو لہذا یہ دعا مانگ رہا ہوں میں۔ 20 سال ہو گئے ابھی تک یہ دعا جو ہے وہ میری قبول نہیں ہوئی، اور میری خواہش یہ ہے کہ میری جو موت آئے وہ ان کے سامنے آئے، یعنی ان کی گود میں میری موت آئے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ بھائی دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیری ایک دعا تو قبول کر لی، اور وہ تو میں ہوں ابراہیم ابن ادہم، اور آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرے راز کو اب میں پہچان گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں شکوہ کر رہا تھا کہ اتنی ذلت کے ساتھ مسجد سے نکالا گیا اور مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے آج اس کا مہمان بننا تھا، اور اس کو کہا کہ بھئی تیری دعا تو قبول ہو گئی، میں تو آ گیا تیرے پاس۔ تو اور کہا کہ اس شخص نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو گلے لگایا، ان کی خدمت کی، اور آتا ہے کہ رات کو وہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کے جو راز ہیں وہ اللہ ہی سمجھتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے جو حقائق، اسرار اور رموز ہیں ان سے اس کو ان تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مورگیج کے بارے میں ہی ہے کہ کچھ بھائی ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، کینیڈا میں ہے اور یہاں یو کے میں، تو وہ تقریباً 1000 سے 1400 تک رینٹ دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جہاں تک ہمیں پتا تھا کہ مورگیج حرام ہے، مگر کچھ مفتی جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی گھر نہیں ہے تو آپ مورگیج لے سکتے ہیں۔ تو وہ اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ مورگیج لے سکتے ہیں، حرام ہے یا کوئی اس میں ہے کوئی گرے ایریا؟ چلیں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، میں اس حوالے سے تو کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، اور جو حضرات تو مستقل یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا جواب دینا ہے۔ اور دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں اس کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ سود حرام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا، فاتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ دیکھو اللہ کا خوف اختیار کرو اور جو سود ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ تو اب یہ بات تو مسلمہ ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان، کوئی شیخ، کوئی مفتی اس بات کا فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی حرام چیز کو حلال ہونے کا فتویٰ دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ جو حرام ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں، بیان شدہ ہیں، اور حرام بھی بیان شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کر دیا وہ تو کر دیا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے اور اس کا علاج جو ہے وہ ایسی
دوا کے اندر ہو جس میں شراب ملی ہوئی ہے یا کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، تو کہا جائے کہ بھئی یا کوئی ایسا ہی میڈیسن ہے جس کے اندر کوئی نشے کی چیز ہے جیسے مروانہ یا افین یا چرس، اور اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ وہ بیمار اپنا علاج کروا لے. ٹھیک ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان ایسے حالات میں گرفتار ہو چکا ہے، یعنی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہو چکا، مردار کھانے کے قریب ہے، بالکل ایسے، تو اب وہ کوئی حرام کھا لیتا ہے، مردار کھاتا ہے، تو اس کو حالت اضطراری کہا جاتا ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. قرآن کیا کہتا ہے کہ حالت اضطراری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہ تو غیر باغ والا عادن، دو کام کرنے ہیں بھئی، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی اب آج حرام جو ہے حلال ہوا ہے، وقتی طور پر جائز ہوا ہے اس کے لیے، تو وہ دبا کے کھا رہا ہے، خوب کھا رہا ہے، نہیں، خوب شراب پی رہا ہے، وہ تو اتنا جتنا اس سے اس کی جان بچ جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اب اس شخص کے لیے حالت اضطراری میں حرام کھانا وقتی طور پہ جائز ہو گیا. اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کے اوپر ایسے حالات آ چکے ہیں کہ وہ قرضہ مانگ رہا ہے لوگوں سے، کوئی اس کو قرضہ نہیں دے رہا، وہ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی اس کو مدد نہیں دے رہا، کسی قسم کی کوئی ہیلپ اس کے پاس نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو چکا ہے اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، صرف سوائے ایک راستے کے کہ کوئی شخص یا کوئی بینک اس کو سود کے اوپر پیسے دیتا ہے، اور وہ صرف سود کے اوپر رقم لے رہا ہے، اور وہ بھی صرف اس صورتحال میں کہ جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، اس نے سارے آپشن استعمال کر لیے. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایسے شخص کے لیے جو بیچارہ مجبور ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو وقتی طور پہ یہ فعل اس کے لیے جائز ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آ جاتے ہیں یہ مکان والی صورتحال میں. تو مکان میں بھی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں لوگوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، ان کو کرائے پہ بھی مکان نہیں مل رہا، ان کے لیے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، ان کو کونسل بھی سپورٹ نہیں کر رہی، ہاؤسنگ بینیفٹ بھی نہیں مل رہا، کونسل کا گھر بھی نہیں مل رہا، یعنی بہت زیادہ کسی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ خود یا اس کے بچے روڈ پہ آ جائیں، روڈ پہ بھی وہ نہیں رہ سکتا، تو اب کیا کرے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس وقت میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے یہ آپشن ہے کہ بھئی وہ وقتی طور پر اپنے اس مسئلے کو حل کرے. ٹھیک ہے جی. باقی رہ گیا یہ کہ جی ایک پراپرٹی لینا، اس سے دوسری لینا، پھر تیسری لینا، پھر 15-20 پراپرٹیاں، اور پھر اس کو بزنس بنا لینا، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بھئی کیش لینا تو کیش لے لیں، اگر اسلامک مورگیج کروا لیں، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو آپ کرائے پہ رہیں، کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے حالات کو، ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے امام صاحب کے پاس جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، اور ان کے سامنے اپنے حالات پیش کریں، اور جو حالات ہیں وہ حالات سارے کے سارے ان کو بتا دیں کہ بھئی ہمارے یہ حالات ہیں، ہماری یہ سچویشن ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ ایشوز ہیں، اور ان کے سامنے رکھیں، اور وہ اس وقت میں جو مشورہ دیں، جو رائے دیں، اس رائے پر عمل کر لیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب میں نے یہ سوال کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں، ابھی بھی دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوی صاحب. جی جی. میرا ایک سوال ہے رائٹ کہ میرے پاس پیسے کافی تھے رائٹ، تو میرا دوست ہے، اس کی بڑی بزنس ہے رائٹ، تو اس نے میرے سے مانگے رائٹ پیسے رائٹ، تو میں نے اس کو پیسے دے دیے. ٹھیک ہے. ہلو. میں نے پیسے دے دیے رائٹ، تو وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں ہر مہینے جو ہے رائٹ وہ میرے پروفٹ سے آپ کو منتھلی پیسہ دیتا رہوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اچھا، ایک سوال میں آپ سے پوچھ لوں، یعنی اس نے کیا کہا ہے کہ یعنی مثال کے طور ہر مہینے 500 پاؤنڈ دوں گا؟ نہیں، اس نے بولا کہ ہر مہینے جو ہے نا رائٹ وہ تقریباً 1200 پاؤنڈ، رقم بہت بڑی ہے نا. اچھا نہیں دیکھیں نا، نہیں میں رقم نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی پروفٹ طے کر لیا جائے کہ جی اگر نفع ہوگا تو میں آپ کو 15% یا 20% پروفٹ کا دوں گا،
یا 10% پروفٹ کا دوں گا؟ نہیں، مجھے اس نے فکس پہ رکھا ہوا ہے رائٹ. اچھا فکس پہ رکھا. میں نے نہ بولا لیکن پھر بھی وہ مانتا نہیں تھا ویسے. نہیں تو اس کو کبھی تو زیادہ ہو سکتا ہے نا، زیادہ پروفٹ ہو جائے گا تو پھر تو کبھی کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، تو کبھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. مجھے آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کو نہیں پتا کہ میں نہیں بتاتا خواب کی تعبیر، کیونکہ پروگرام میں نہیں بتاتا میں. ٹھیک ہے، یہ تو اب سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. جی، میں ایک سوال کرتی ہوں کہ آکٹوپس کھا سکتے ہیں؟ کیا آکٹوپس کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. نہیں، آپ کا سوال یہ ہے. جی ہاں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک کویسچن ہے میرا. جی جی. کویسچن یہ ہے کہ ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ دیتے ہیں، کیونکہ انسٹالمنٹ کے اوپر جو انٹرسٹ دیتے ہیں اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ کہاں تک اس کا وہ رائٹ اور رانگ کیا چیز کیا؟ نہیں تو آپ تو گاڑیاں بیچتے ہیں، آپ کیا انٹرسٹ پہ بیچتے ہیں؟ جی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو بینک سے پیسے لے کے دیتے ہیں یا فائنانس کمپنی وہ آپ لے کے دیتے ہیں. ہاں جی، وہ ہم لے کے دیتے ہیں اور وہ ہمیں فائنانس کمپنیاں ہمیں اوپر کمیشن دیتی ہیں. ہاں، وہ بعض گاڑیوں میں 500 دیتے ہیں، بعض میں 1000 دیتے ہیں، بعض میں بالکل کسی میں 300 دیتے ہیں، پرسنٹیج ہے. کسی میں 500 دیتے ہیں کہ 10,000 کی گاڑی سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر 1000 دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی میں آنٹی بات کر رہی ہوں. آنٹی نسرین آپ نام لکھ لیں، آج آپ دعا میں ضرور نام لیں. آنٹی نسرین. جی 13 اکتوبر کو آپریشن ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے آج میرے لیے، کیونکہ شاید پھر موقع نہ ملے کال کرنے کا. نہیں، اللہ کرم کرے گا، کیوں نہیں. انشاءاللہ میں برابر وہ پڑھ رہی ہوں، یا اللہ یا سلام آپ نے بتایا، کنٹینیوسلی پڑھ رہی ہوں. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا. آج کا لیکچر سن کے ڈر تو ویسے ہی نکل گیا، کیونکہ آپ نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ تو تکلیفیں دیتے ہیں تو راحتیں بھی دیتے ہیں. ایک کانٹا چبھنے کا تو ہمت تو آ گئی، لیکن ڈرتی ہوں تھوڑی. اسی لیے دیکھیں، اسی لیے تو یہ اللہ نے اللہ کا کلام حضور کے حدیث میں آپ حضرات کو سناتا ہوں تاکہ میرے اندر بھی حوصلہ ہے، آپ حضرات کے اندر بھی حوصلہ ہے. بالکل بالکل مفتی صاحب، میں تو آپ کے پروگرام سے بہت پتہ ہے نا مستفید ہو رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسلام چینل والوں کو، آپ کو، آپ کے بال بچوں کو، جو آپ کی نیک خواہشیں ساری پوری ہیں. آمین آمین آمین. دعائیں آپ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے بھی ہے. بہت شکریہ. آپ مجھے آج دعا میں ضرور انشاءاللہ، میں نے لکھ لیا. اللہ آپ کو صحت دے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی جی اللہ کا کرم شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا آپ سے، یہاں پہ ہم کھانا جو پکاتے ہیں بچ جاتا ہے یا روٹی بچ جاتی ہے، پاکستان میں تو ہم اپنی کلینر یا کسی کو دے دیتے ہیں، یہاں کوئی نہیں لیتا، تو کیا بن میں ہم پھینک سکتے ہیں؟ ہاں، یہ میرے خیال میں آپ نے کل پوچھا تھا، میں اس کا جواب دینا بھول گیا شاید. جی جی آپ نے نہیں دیا تھا. آج میں ابھی آپ ہی کے جواب سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے؟ ٹھیک. برمنگھم تو سنا پروگرام میں ریگولر واچ کرنا اور وائف ہماری واچ کرنی ہے پروگرام. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور بڑی تسا مسئلے مسائل لوگوں نے حل کرنے ہو. اللہ تعالیٰ مہربانی کرسی. آمین آمین. جزاک اللہ. جتنا بھی تسا کم کرنے ہو سارا صدقہ جاریہ ہی ہے. شکریہ. اور میں اگر آنا کہ تسا اتنی ہمت کرنے ہو اور تسا بیماری دی حالت دل آئے ہو، پورے 4 ہفتے جانے ریشنے دی 2 ہفتے، یہ بڑی 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 ہمت نہ کم ہے. اور اللہ جزا دے، اللہ تعالیٰ سے توفیق دا سننے نہیں تو اس نے عمل کرنے نہیں. آمین آمین. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، آنٹی نے کل بھی سوال پوچھا تھا کہ یہاں کے حساب سے یہ ہے کہ بھئی جب کھانا
بچ جاتا ہے تو اس کھانے کو ہم کیا کریں؟ تو کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ وہ تو پاکستان یا ان ممالک کے اندر جہاں پہ آپ کے آس پڑوس میں ضرورت مند لوگ رہتے ہوں تو وہاں پہ تو ہے کہ بھئی جب کھانا بناؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کو بھی اس میں شامل کرو. لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ بھئی یہاں تو یہ ہے کہ بھئی اتنا ہی کھانا بنایا جائے جتنا آپ اور ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر آپ نے بنایا اور وہ استعمال نہیں ہوا تو وہ تو پھر سوال ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے. تو میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ بھائی جب بھی کھانا بنائیں تو کھانا اتنا بنائیں جتنا ضرورت ہو، جتنے گھر میں افراد ہیں، زیادہ نہ بنائیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ بن چکا ہے، ہر چیز زیادہ زیادہ بناتے ہیں. جب زیادہ بناتے ہیں اور یہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی کھانا کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے کم نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو، 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کو پورا ہوتا ہے. تو لہذا برکت ہوتی ہے. تو کیونکہ ہمارے ہاں تو برکت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا نا، ہم تو کہتے ہیں بھی زیادہ بناؤ پھر وہ ضائع ہوتا ہے. تو کوشش کریں بھائی کھانا جب پکائیں تو تھوڑا پکائیں جتنی ضرورت ہے. جب آپ ریسٹورنٹ میں جائیں تو آرڈر کریں تو تھوڑا آرڈر کریں. یہ نہیں کہ جی ریسٹورنٹ، دیکھیں یہ تو ان کا تو بزنس ہے نا، انہوں نے تو شیشہ لگایا ہوا ہوگا اور کباب کی سیخیں، تکے کی سیخیں اور چرغے اور ڈشیں اور خوشبوئیں اور دھوئیں، اور جو ہے آپ کا دل چاہے گا کہ میں کباب بھی کھا لوں، تکے بھی کھا لوں، میں یہ بھی کھا لوں، میں وہ بھی کھا لوں. اچھا کچھ لوگ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس وقت بس ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ کہتے ہیں یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ابھی تک بھوک ختم نہیں ہوئی ہے. یہ جو بھوک ختم ہوتی ہے نا ناظرین، بھوک ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. نسلوں کے اندر بھوک 100 سال لگتے ہیں ختم ہونے میں. تو جو آدمی اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان میں جو ہے وہ بڑی بھوک تھی، افلاس تھا، غربت تھی، اور وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. پیٹ تو بھر جائے لیکن آنکھوں کی جو حوث ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. تو ریسٹورنٹ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا کھانا آرڈر کرتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، بن میں جاتا ہے، اور پھر بہت سے لوگ اس کو ٹیک اوے کرا کے لے کے جاتے ہیں. اکثر دیکھتا ہوں میں کہ یعنی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا گزارش یہ ہے کہ اتنا ہی کھانا پکائیں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اتنا ہی کھانا آرڈر کریں. اچھا یہ دوسرے جو ویٹرز ہوتے ہیں نا، اگر تو مسلمان ہیں نا تو ان کو تو سوچنا چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں جب آپ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کہتے ہیں جی اچھا میرے لیے یہ لے آؤ یہ لے آؤ، تو وہ پھر ساتھ پتہ ہے کیا کہیں گے نہیں یہ پورا نہیں پڑے گا، یہ کم پڑے گا. وہ بھائی یہ تمہارا مسئلہ ہے، کم پڑے گا یا زیادہ پڑے گا. اگر کم پڑے گا اور منگا لیں گے. تو وہ کہے گا نہیں کچھ اور منگا لیں. اچھا جتنا زیادہ آپ آرڈر کریں گے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ تو بہت زیادہ آرڈر کر رہے ہو بھائی، یہ تو آپ نہیں کھا سکو گے. تو ان کو نہیں ہے، ان کو تو صرف ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ بھائی اب یہ کسٹمر بیٹھ گیا ہے، ان کو برا کے ان کا بل بنا دو اور جو ہے چیزیں بیچو، باقی کھانا ضائع ہوتا ہے ہو جائے. دیکھیں گزارش یہ ہے آپ حضرات سے، سب سے، اپنے آپ سے، سب سے، کہ بھائی کھانے کو ضائع نہ کریں. دنیا کے اندر بھوک ہے، افلاس ہے، دنیا کے اندر لوگ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں اور ہماری نعمتیں فوڈ بنوں کے اندر جا رہی ہیں اور کوئی کسی کو پڑی نہیں ہے. تو گزارش ہے آپ حضرات، میری بہنیں سن رہی ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال پوچھے گا. وہ ہے نا سورہ تکاثر کے اندر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کہ قیامت کے دن ضرور بضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ تیار رہیں. تو پھر اگر کھانا بچ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو بھائی اس کو اگر آج بچ گیا ہے تو کل اس کو استعمال کریں، کل دوسرا کھانا نہ بنائیں اور اسی کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی بچ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو پھر پرندوں کو کھلا دیں، جانوروں کو کھلا دیں، اور جو ہے وہ پھر بھی اگر کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ بھائی اس کو بن میں پھینکیں.
اور اگر آپ کے پڑوس کے اندر اچھے پڑوسی ہیں اور وہ آپ سے کھانا آپ ان کو دیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، تو جس دن کھانا پکایا ہے اسی دن اگر تھوڑا سا لگتا ہے آپ کو کہ زیادہ ہے تو آپ اس کو اپنے پڑوسیوں کو دے دیں۔ میرے تو پڑوسی عجیب ہیں، ایک طرف دونوں غیر مسلم ہیں، تھوڑا سا گھر چھوڑ کے مسلمان ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کے ہاں ہم کھانا بھیجتے ہیں، وہ بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، وہ بھی بھیجتے ہیں، ہم بھی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے تو وہ ہے کہ وہ اس کو بھیجو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے مجھے تم لوگوں کا کھانا پسند نہیں ہے، تو پھر بھی بھیجتے تھے، پھر انگلش بھیجتے تھے، وہ کہتا ہے انگلش بھی، تو ایک دن کہتا ہے کہ تم نے مجھے خراب کھانا بھیج دیا۔ میں نے اپنی وائف کو بولا بھائی یہ وہ پڑوسی ہے کہ جس کو سمجھ نہیں ہے، تو لہذا پڑوسیوں کو بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کا ایک دوست ہے وہ کاروبار کرتا ہے، تو انہوں نے اپنی رقم اس کو دی ہے، اس کے ساتھ کاروبار میں انویسٹ کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں ہر مہینے آپ کو 1200 پاؤنڈ دوں گا، ٹھیک ہے، کیا شرعی طور پر یہ بات جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، شریعت کے اندر نفع کو فکس کر لینا، پروفٹ کو فکس کر لینا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یعنی اس طور پر تو اجازت ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، میری انویسٹمنٹ ہے، اور اس پہ آپ مجھے منتھلی جو ہمارا آپ کا کانٹریکٹ ہے 15% جو آپ کا پروفٹ ہوگا، ہمارا جو پروفٹ آپ جو کمائیں گے اس کا جو پروفٹ ہے وہ 15% آپ نے مجھے دینا ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ 15% مثال کے طور پہ 1 لاکھ پروفٹ ہوا تو 15,000 بنے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ زیادہ پروفٹ ہوگا اس کی پرسنٹیج 15%، کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک متعین رقم نہیں ہوگی، فکس اماؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نفع کے اندر اور نقصان کے اندر بھی، اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی 15% کے میں نقصان اٹھاؤں گا، یعنی نفع بھی اور نقصان بھی، تو پھر تو اس کو تو کہتے ہیں تجارت، اور اس کو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں، میں نے آپ کو 1 لاکھ پاؤنڈ دیے ہیں، آپ مجھے مہینے کے 1200 پاؤنڈ ہی دیں گے، بس مجھے نفع ہی دیں گے، مجھے نہیں پتا کہ آپ 600 میرا حصہ بنتا ہے، یعنی آپ کو نفع کم ہو، زیادہ ہو، نقصان ہو، فائدہ ہو، جو بھی ہو، آپ نے مجھے 1200 پاؤنڈ مجھے ہر مہینہ دینے ہیں، اور میری رقم انٹیکٹ رہے گی، یہ 1200 پاؤنڈ آپ نے مجھے دینا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں سود، اور یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اس کو فکس کر لینا یہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے اس طرح سے کریں تو شرعی طور پر جو ہے اس کی جواز کی صورتحال نکل آئے گی۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے، میری بہن نے، کہ کیا آکٹوبس کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آکٹوبس جو ہے وہ احناف اسکول آف تھاٹ میں تو مچھلی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں نہیں کھا سکتے، لیکن شوافے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک کھا سکتے ہیں، تو لہذا ہمارے ہاں مکروہ ہے، تو لہذا جو احناف اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں اور مچھلی کھائیں۔ اسی طرح سے لابسٹر ہو گیا، اسی طریقے سے جو پراؤن ہو گیا، پراؤن میں جو جھینگا ہے اس میں احناف میں بھی اختلاف ہے، کچھ احناف کہتے ہیں جائز ہے، کچھ احناف کہتے ہیں مکروہ ہے، تو لہذا لیکن آکٹوبس تو احناف کے نزدیک بالکل شرعی طور پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اور ان کا شو روم ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ایک گاڑی خریدتے ہیں۔ اب اگر وہ گاڑی کا فائنینس ان کو کرا کے دیں تو جو فائنینس کمپنیاں ہیں وہ ان کو کمیشن دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آیا ان کے لیے وہ کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناظرین
سیدھا سیدھا کام کیا ہے جو شریعت کے مطابق ہے؟ آپ گاڑی بیچتے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، یہ گاڑی مجھے پسند ہے، کتنے کی جی؟ 5000 پاؤنڈ کی، کوئی ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتا ہوں۔ کتنا ڈسکاؤنٹ؟ 200 پاؤنڈ ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ 4800 پاؤنڈ کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا جی 4800 پاؤنڈ یہ لیں، گاڑی مجھے دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو 4800 پاؤنڈ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ پیسے 1 سال میں دے سکتا ہوں۔ تو آپ بولتے نہیں، 1 سال میں اگر تم دو گے تو یہ 4800 کی نہیں ہے، بلکہ میں قسطوں پہ اگر لینا چاہتے ہو تو یہ پھر 6000 پاؤنڈ کی ہے، اور تم مجھے مہینہ جو ہے وہ قسط باندھ دیتا ہے 500 پاؤنڈ کی، کہ تم مجھے مہینہ 500 پاؤنڈ کر کے دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو قسطوں پہ اس نے گاڑی بیچ دی، یہ بھی جائز ہے شرعی طور پر، ٹھیک ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ وہ آدمی جو کسٹمر ہے وہ کہتا ہے جی گاڑی مجھے پسند ہے اور میں آپ کو اس کا ایک چیک بنا کے یا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرا دیتا ہوں، اور وہ جاتا ہے کسی لیزنگ کمپنی کے پاس، کسی فائنینس کمپنی کے پاس، کسی بینک کے پاس، اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی میں خرید رہا ہوں، اس گاڑی کی قیمت جو ہے 5000 پاؤنڈ ہے، آپ مجھے 5000 پاؤنڈ دیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں 5000 پاؤنڈ دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو انٹرسٹ ہوگا اتنا ہوگا اور آپ نے ہمیں یہ اتنا انٹرسٹ دینا ہوگا، تو لہذا وہ اس کو 5000 پاؤنڈ دیتے ہیں، وہ 5000 پاؤنڈ لیتا ہے اور لا کے گاڑی آپ کو لا کے دیتا ہے اور آپ سے گاڑی خرید کے چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ وہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے وہ سود پہ لیے یا وہ غیر مسلم ہے، کیا ہے، کہاں سے پیسے لایا ہے، یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے لیے شرعی طور پر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے کہتا ہے نہیں بھائی یہ گاڑی میں نے خریدنی ہے، آپ ہی اس کا مجھے فائنینس کروا کے دیں۔ وہ کہتا ہے اچھا بھائی آپ کے پاس نمبر ہیں فائنینس کمپنیوں کے، بینکوں کے، آپ ان کو کال کرتے ہیں کسی اس کے ایجنٹ کو اور اس کو کہتے ہیں بھائی اس کو تم فائنینس کر دو، یہ گاڑی ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اور وہ اس کو فائنینس کرا دیتا ہے۔ لیکن آپ جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کمیشن نہیں لیتے، کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی بک رہی ہے۔ تو اب صرف آپ کو اس بات کا گناہ ملے گا کہ آپ سبب بنے ہیں کسی شخص کے لیے کہ اس نے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر پیسے لیے، تو آپ صرف اس ہلکا درجے کا، یعنی یہ کہ آپ ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے نا، لیکن آپ کو اس درجے تو آپ کے لیے شرعی طور پہ جائز نہیں تھا۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی بہت ساری ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، کسی سے بھی کر لیں۔ تو اگر آپ گائیڈ کرتے ہیں نا، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی غلط چیز کی طرف دلالت کرتا ہے نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ خود کرنے والا ہے، اسی طرح جو برائی کی طرف دلالت کرتا ہے نا، کہ بھئی کوئی آ کے پوچھتا ہے یار یہاں پہ کوئی شراب خانہ ہے، تو آپ بولتے ہیں ہاں ہاں یہ رہا، یہ شراب خانہ ہے، یہاں جاؤ، تو آپ نے اس کی کو رہنمائی کر دی نا کہ جاؤ جا کے یہاں شراب ملتی ہے، یہاں شراب پیو، تو وہ درجہ گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ہوگا تو صحیح، کیونکہ آپ نے برائی کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس صورت کے اندر گناہ ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں میں تمہیں فائنینس کرا کے دیتا ہوں، اور فائنینس کمپنی جو ہے آپ کو کمیشن دیتی ہے، تو یہ شرعی طور پر یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو وہ جو ان سے انٹرسٹ لے گی۔ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، 10,000 پاؤنڈ کی گاڑی پہ مثال کے طور پہ 500 پاؤنڈ اگر وہ آپ کو دیتے ہیں فائنینس کمپنیاں، تو وہ اس سے کتنا انٹرسٹ چارج کریں گے؟ 500 آپ کو دینے کے بعد اس سے کتنا چارج کریں گے؟ تو وہ اسی میں سے تو دیں گے جو اس سے چارج کرنا ہے انہوں نے انٹرسٹ، تو یہ بھی شرعی طور پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی مفتی صاحب، میں مطلب 3 دن جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں، تو آپ نا کل کسی کو بتا رہے تھے نا کہ کئی دفعہ آپ نے بتایا وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 پڑھنے کے لیے 21 بار۔ تو کیا یہ میری کوئی فرینڈ ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ مطلب پہلے درود پاک پڑھ کر پھر 21 دفعہ پڑھیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور پھر اسی کے بعد 21 دفعہ سورۃ المائدہ کی آیت بھی پڑھ لیں، تو پھر درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں یا الگ الگ مانگیں؟
چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. I just want to find out if any good non-Muslims go to heaven or is it just Muslims? چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سوال پوچھیں. اچھا تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو پانی میں رہتی ہے بطخ اپنی زبان میں کہتے ہیں, کیا اس کا میٹ کھا سکتے ہیں؟ کیا کون؟ بطخ کا؟ بطخ اردو میں بطخ کہتے ہیں. ہاں ہاں بطخ کا گوشت کھا سکتے ہیں, وہ شرعی طور پہ جائز ہے. بطخ کا استعمال کرنا جائز ہے شرعی طور پہ. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان, مریم بول رہا ہے. کیسی آپ؟ ٹھیک ہے بس الحمدللہ. آپ تو خبر ہی نہیں لیتے ایک مظلومہ بہن کو. اچھا دیکھیں میں تو خبر لیتا ہوں نا, روزانہ آتا ہوں, خبر لیتا ہوں, خبر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی فرمائے میری بہن. ہاں آفس کے نمبر میں بھی کیا تھا آپ نے تو اٹھایا نہیں. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ تو آپ نے گیا تھا مسجد الاقصی میں؟ نہیں ابھی تو سب بند ہوا ہوا ہے نا, دسمبر میں جانے کا ہے, پتہ نہیں کھلے گا نہیں کھلے گا. لیکن مجھے اللہ کی واسطے اللہ کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے لے کے جانا تھا. ضرور انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ. آپ دعا کریں نا اللہ حالات بہتر کرے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں تو انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی دعا ہے آپ کی الحمدللہ. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کوئی انسان ایسے بتا سکتا ہے کہ 3-4 دن پہلے کہ میں سکرات میں ہوں, میرا وقت ابھی آ گیا ہے, میں سکرات میں ہوں, اور دوسرا یہ کہ مجھے میری قبر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں, یہ مجھے پلیز بتائیں فون رکھنے کے بعد. یہ بتا سکتے ہیں جو انسان فوت ہونے والا ہوتا ہو؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ کا. میرا 2 سوال ہے. جی جی. ایک ہے کہ اپن آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ علی العظیم تک پڑھ سکتے ہیں کہ وہ سمیع العلیم تک پڑھنا, اور ایک سوال ہے کہ اپن موبائل کے اندر جو یاسین شریف ہوتے ہیں تو وہ موبائل ٹوائلٹ میں لے جا سکتے ہیں, باتھ روم میں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ سے دوسری دفعہ میری لائف بات ہو رہی ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ جی, مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. جی مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ مفتی صاحب. وہ اصل میں ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے روحانی مسائل جو ہیں نا, جو دل میں پھنسے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو اللہ پاک ایسی ہیلپ فرماتے ہیں کہ آپ سے یا کسی اور مفتی حضرات سے ان باتوں کا جواب مل جاتا ہے اور دل کو تسلی ہو جاتی ہے. چلیں تو اچھی بات ہے جی. اچھا مفتی صاحب 2 کوشچن تھے, اگر کائنڈلی اگر ان کا جواب مل جاتی. جی یہاں پہ نا آپ کو پتا ہے کہ اسکولس میں میرے بچے جاتے ہیں تو تقریباً ہر بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو وہ لیٹر ملتے ہیں, ان میں جو آج کل کو وہ جو فلو جیب لگاتے ہیں نا بچوں کو, یا جو نیزل اسپرے کرتے ہیں, اس میں نا اکثر کچھ ایسے اینیملز کے اس میں اجزاء شامل ہوتے ہیں کہ جن کو وہ ہم اپنی زبان میں حرام کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ڈاکٹرز حضرات یہ بھی تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں لگوائیں گے تو آپ اپنے رسک کے اوپر اس کو نہیں لگوائیں گے, ہماری طرف سے اگر کل کو خدا نہ خواستہ آپ کو بچہ بیمار ہو گیا تو ہمارے اوپر یہ ہم لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کوشچن تھا, اور دوسرا سر جی مفتی صاحب کوشچن یہ تھا کہ مجھے کسی بھائی نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ موٹر کے اوپر ہیں اور آپ کی عصر کی نماز یا کوئی بھی نماز آپ کی جا رہی ہے اور آپ گاڑی کہیں بھی راستے میں کھڑی نہیں کر سکتے, تو آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ خود نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس حالت میں. ٹھیک ہے, بس یہ تو کوشچن سر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انکل
we just wanted to say two things. Firstly, ہم آپ کا program دیکھتے ہیں and we really like the program that you do. شکریہ. And second thing we wanted to say, it's my sister's wedding on Saturday. After a long time, alhamdulillah, we've been able to find a rishta for my sister. So we just wanted to ask if you can do a dua for her and my brother as Definitely, well. inshallah, May Allah inshallah, guide them to the straight path. ضرور ضرور میری بہن، ضرور میں آپ کی بہن کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرمائے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اور آج جو ہے نا اصل میں بدھ کا دن بھی ہے، اور بدھ کے دن اینڈ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے جو دوست احباب بیمار ہیں، اور خاص طور پہ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ وہ حضرات ضرور کال کر کے بتائیں کہ جن کے والد والدہ یا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گئے ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا ہے، یا وہ جو میرا پروگرام دیکھتے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں نہیں، مجھے نہیں پتہ، تو وہ ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ میں ان کے لیے دعا کیا کروں. اور ہمارے دوست ہیں رمضان صاحب برسٹل میں رہتے ہیں، تو وہ ان کا میسیج آیا تو میں نے جب پڑھا تو اس میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ 1 مہینے پہلے انتقال ہوا. انہوں نے مجھے میں نے تو آج وہ میسیج انہوں نے شاید کل کیا تھا رات کو، میں نے آج صبح پڑھا، تو پھر میں نے ان کو فون کیا، ان سے بات کی، ان کا بھی فون آیا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے ہماری جو ویلیوز تھی نا، اسلامک ویلیوز، وہ بدل گئی ہیں. پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے، ان سے ان کی طبیعت پوچھتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ. پھر جب انتقال ہوتا تھا تو تعزیت کے لیے جاتے تھے، افسوس کے لیے جاتے تھے، جنازے میں شرکت کرتے تھے، یہ ساری چیزیں بھی اب ختم ہو گئی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ہر چیز نارملائز ہو گئی ہے. کسی کا بیمار ہونا نارمل ہو گیا، انتقال ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے، جنازے میں نہیں جانا، تو انسان ہم لوگ بڑے نا ریلیکس ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کم سے کم فون کے ذریعے سے ضرور جو ہے وہ اطلاع دینی چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور بتائیں سب کو کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. دوست احباب بتائیں. یقین جانیے خبر ایک ساتھ ہمارے صاحب تھے، دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے. ایک دوسرے دوست نے بتایا، ان کا اچھا یار بتایا ہی نہیں کسی نے، تو بیچارے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو ان کے لیے دعا کرتے. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ تو ایسے حالات میں موت نہ دے کہ بھئی کوئی دعا کرنے والا نہ ہو. تو بھئی ضرور ایک دوسرے کو خبر ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ کیا درود شریف جو ہے وہ وظیفے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. دیکھیں درود شریف تو ہر وظیفے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. ہر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں، یہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو اپنا معمول بنا لیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا کہ کیا مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، غیر مسلم نہیں جائیں گے. اچھا دیکھیں قرآن تو یہی کہتا ہے، اور جنت کے اندر تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے. بھائی جنت میں جائے گا وہ جو اللہ کو مانے گا نا، جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ جنت میں کیوں جائے گا. آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے جو آپ کو مانتا نہ ہو، آپ کے گھر کو نہ مانتا ہو، آپ کے اتھارٹی تسلیم نہ کرتا ہو، آپ اس کو آنے دیں گے؟ آپ اس کو گھر میں بلا کے دعوت کریں گے اس کی. تو لہذا اللہ کو جو مانے گا، اللہ کے پیغام کو جو مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ سیدھا سا اصول ہے. جنت بنائی اللہ نے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. اب اس میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ دعا کرنی ہے، ٹائم کم ہے. تو جو بھی اللہ کو مانے گا وہی جنت میں جائے گا نا بھائی. تو جو اللہ کو نہیں مانے گا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یہ تو سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا بطخ کے بارے میں بتا چکا کہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یا ویسے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اشارے، ایسی حالات، ایسی ان کو چیزیں لگتی ہیں کہ بھئی اب ان کا وقت قریب آ گیا. اکثر ہم نے سنا ہے. تو یہ تو پتہ چل سکتا ہے انسان کو ایسا کون سا وہ ہے کہ بھئی اس کا وقت قریب آ گیا. تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات تو نہیں ہے. اور دوسرا آیت الکرسی جو ہے وہ تو پوری جو ہے وہ علی العظیم تک پڑھنی ہے نا، تو ادھر تک پڑھیں گے تو پوری ہوگی نا. ٹھیک ہے جی. اور موبائل فون باتھ روم لے جا سکتے ہیں. جیسے یہ فون ہے، ابھی دیکھیں نا یہ فون بند ہے تو اس میں اگر قرآن ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، لیکن میں قرآن تو نہیں پڑھ رہا نا میں تو یہ ابھی قرآن تو نہیں ہے، یہ تو جسٹ ایک ڈیوائس ہے، اس کو لے جا سکتے ہیں بالکل. ہاں جب قرآن کھلا ہوا ہو، قرآن کی ایپ کھول لی ہے، قرآن نظر آ رہا ہے، اب نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے، اس کو بند کر کے لے کے جائیں. اسی طرح سے جو اسکول کے اندر جو فلو کا جو ہے ویکسینیشن کرواتے ہیں، میں نے تو دیکھیں اپنے بچوں کو نہیں کروائی. تو اس کا اگر کوئی آلٹرنیٹیو موجود ہے وہ کروا لیں، دوسرے کوئی ویکسینیشن ہوں گی وہ کروا لیں.
اور اگر زبردستی ہو مجبوری ہو جائے تو پھر کروا لیں, پھر تو شرعی طور پر اس میں اجازت ہے. موٹر وے پہ اگر کوئی آدمی سٹک ہو جاتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کچھ عرصے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, لیکن یہ میں آ رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے, میں بالکل سٹک ہو گیا, یعنی گاڑی کو نہ اتر کے نماز پڑھ سکتا ہوں نہ, اور عصر کا وقت بالکل اختتام پہ تھا. تو میرے ساتھ تو یہ ہو کہ میں سٹک تھا, تو میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی اور پھر بعد میں اس کو دہرایا. تو اسی طریقے سے آپ چلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے کوشش کریں ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے نماز پڑھ لیں. اگر کھڑی ہے یعنی ہلکی ہوتی ہے تو بالکل قضا نہ ہو, پھر بعد میں اس کو دہرا لیں جی, ٹھیک ہے جی. اور سسٹر کی شادی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو دونوں میاں بیوی کو ایک کامیاب ازدواجی زندگی عطا فرمائے, آپس میں پیار محبت اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے, جو انتقال کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائی ومغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجت ہی لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. واعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین, یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز و قارب بیمار ہیں, یا اللہ تو ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو انتقال کر چکے ہیں, یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. ہمارے رمضان صاحب کے والد محترم انتقال کر چکے ہیں, اللہ تو ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما. یا اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین, یا اللہ جو لوگ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں, جو گھریلو پریشانیوں کے اندر ہیں, جو یا اللہ بچوں کی طرف سے پریشان ہیں, اپنے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات خراب ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں, یا اللہ خاندانی مسائل ہیں, یا اللہ تمام مسائل کو حل فرما, پریشانیوں کو دور فرما. خاندانوں میں, گھروں میں, اولادوں میں, والدین میں, میاں بیوی میں محبت پیار اتحاد اتفاق پیدا فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین, جو حضرات کاروباری پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, جن کے کاروبار ختم, جن کی جابیں ختم, یا اللہ تو غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تو عالم اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما. مقت و کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما, خاتمہ بالخیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.